بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله تعالى في مقام آخر قل هو الله أحد صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بآواز بلند محبت سے تمام احباب پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ماہ مبارک کا 16واں دن 16واں روزہ ہمیں نصیب فرمایا، اور اس دن کا آغاز اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما کر ہمارے لیے برکتوں، مسرتوں اور سعادتوں کے ان لمحات کو اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہمیشہ اپنی بارگاہ میں سر جھکاتے رہنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. بہت اہم موضوع ہے جس موضوع کے ساتھ میں اور آپ یہاں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اور رمضان المبارک جہاں نیکیوں کا ایک موسم ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے تربیت کے بھی بہت سارے سامان لے کر آتا ہے. اس میں مساجد میں کہیں نماز کورس چل رہا ہوتا ہے، کہیں روزے کے مسائل پر بات ہو رہی ہوتی ہے، زکوٰۃ کے مسائل سمجھائے جا رہے ہوتے ہیں، فطرانے کے طریقے اور فطرانے کے مسائل سمجھائے جا رہے ہوتے ہیں، اعتکاف کا طریقہ، اعتکاف کے مسائل وہ سمجھے اور سمجھائے جا رہے ہوتے ہیں، نماز دہرائی جا رہی ہوتی ہے، نماز کا ترجمہ، نماز جنازہ. یہ ماہ مبارک جہاں ہمارے لیے روحانی اعتبار سے بہت ساری نیکیوں کے ذرائع لے کر آتا ہے کہ اس میں سحری بھی ہے، پورا دن پھر روزہ بھی ہے، پھر افطاری بھی ہے، نماز تراویح ہے. صبح جب مسلمان سحری کے وقت بیدار ہوتا ہے تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہے، تہجد کے نوافل ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت مسلمان اپنی زندگی میں اس ماہ مبارک میں بالخصوص شامل کر لیتا ہے. پھر آخری عشرہ میں اعتکاف کے لیے مسلمان اللہ کے گھروں میں آ جاتے ہیں، مائیں بہنیں اپنے گھروں میں اعتکاف کی نیت کر لیتی ہیں، اس عبادت کو کر لیتی ہیں. پھر اللہ شکرانے کے طور پر عید الفطر کی خوشیاں عطا فرما دیتا ہے. تو یہ پورا مہینہ، اس کا ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے بھی ذرائع اللہ کی طرف سے بہت زیادہ عطا ہو جاتے ہیں. اور مسلمان اس پورے مہینہ میں اگر اپنے لیے تربیت کا کوئی سلسلہ ڈھونڈنا چاہے تو اسے تربیت کے بھی مختلف مراحل مختلف جگہوں پر مل جاتے ہیں، جہاں انسان اپنی جو دین کی باتیں سیکھی ہوئی ہیں ان کو تازہ کر لیتا ہے، جو نئے مسائل اس کی زندگی میں اس کو ضرورت پیش پڑنے والی ہے، پیش آنے والے ہیں، تو ان کو بھی سیکھنے کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے. یہ ماہ مبارک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری بہاریں لے کر آتا ہے. تو آج اسی سلسلہ میں میں اور آپ حاضر ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں انتظامیہ جامع مسجد مدینہ اور جماعت اہل سنت پتوکی کے کارکنان کہ جنہوں نے یہ خوبصورت موقع عطا فرمایا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اللہ کریم ان 3 روزہ دروس قرآن کو قبول بھی فرمائے، اور جو مقصد ہے ہماری تربیت کا، ہماری اصلاح کا، اللہ رب العزت اس مقصد میں بھی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. سورہ یوسف شریف سے میں نے 2 آیات تلاوت کی. پس منظر اس کا یہ ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے قید خانے میں ڈالا
قید میں، تو اسی قید خانے میں دو اور لوگ بھی قیدی بن کر آ گئے۔ انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے خوابوں کا ذکر کیا کہ ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھی، دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام سنایا، خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت، اللہ کریم کی الوہیت، اس چیز کی تبلیغ کی اور اس چیز کا پیغام سنایا، اور اپنا منصب ادا کیا جو منصب اللہ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے کہ نبی نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ہی درس دینا ہے، اللہ کی توحید کی طرف ہی لوگوں کو لے کر آنا ہے، مختلف بتوں سے ہٹا کر اس ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکانے کے لیے لوگوں کو تربیت کرنی ہے اور ترغیب دینی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اسی فرض منصبی کو ادا کیا۔ کس خوبصورت انداز میں، یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ان دونوں سے آپ مخاطب ہیں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک ایسی دلیل ہے جو اپیل کرتی ہے انسان کو اپیل کرتی ہے، اس کے ذہن کے اندر ایک فکر پیدا کرتی ہے، سوچ پیدا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شخص ہے کہ اس کا ایک ہی مالک ہے، اور ایک شخص ہے اس کے کئی مالک ہیں۔ اب جس کے کئی مالک ہیں وہ کس مالک کو کس انداز میں راضی کرے گا؟ ایک مالک کہے کہ 5 بجے تم نے یہ کام کرنا ہے، دوسرا مالک کہے نہیں 5 بجے تم نے یہ کرنا ہے، تیسرا مالک کہے کہ 5 بجے تم نے وہ دونوں کام نہیں کرنے، یہ کرنے ہیں۔ اب بندہ ایک ہے کام کرنے والا، وہ کس مالک کو راضی کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بہت سارے مالک ہوں یہ بہتر ہوتا ہے، یا کوئی ایک ہی مالک ہو یہ بہتر ہوتا ہے۔ جب ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی اور وہ سوچنے لگ گئے تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا صاحبی السجن، اے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، مختلف جدا جدا کافی سارے خدا ہوں، رب ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے، ام یا اللہ الواحد القہار، ایک خدا خدائے وحدہ لا شریک ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ توجہ آپ میری طرف کر کے بیٹھیں گے، آپ نے ان کے سامنے دو باتیں رکھی کہ بہت سارے خدا ہوں، بہت سارے مالک ہوں، حکم دینے والے ہوں، اور دوسری طرف ایک ہی خدا ہے جو خدائے وحدہ لا شریک ہے، جس کا ایک ہی حکم ہوگا۔ بہت سارے خدا ہونا وہ زیادہ بہتر ہے یا ایک ہی خدا ہونا وہ زیادہ بہتر ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو نا اس خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر، اس ایک خدا کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، اسماء سمیتموها، ان کے نام بھی تم نے خود ہی رکھے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے نام رکھے اور تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھے ہیں، جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے نام بھی تم نے خود ہی متعین کیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور جو نام تم نے مقرر کیے اپنے خداؤں کے، ان ناموں کے مقرر ہونے پر، مقرر کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر کوئی دلیل بھی نہیں اتری، یعنی اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا کہ تم اس کو بھی خدا بنا لو، اس کو بھی خدا بنا لو، اس کا یہ نام رکھ لو، اس کا یہ نام رکھ لو۔ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود بتوں کے نام بھی رکھے، بتوں کو خدا بھی بنا لیا۔ اللہ پروردگار کی طرف سے ایسا کوئی بھی حکم نازل نہیں ہوا جس حکم سے یہ بات ثابت ہو رہی ہو کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے اور خدا بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا ایسا کچھ نہیں، وہ خدا خدائے وحدہ لا شریک ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو بتوں کی، ان بتوں کو تم نے خدا بنایا، تم نے ان کا نام رکھا، تمہارے آباء و اجداد نے ان کا نام رکھا، اللہ نے ان کے خدا ہونے پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان الحکم الا للہ، بادشاہت تو اللہ کی ہے، حکم تو اسی ایک خدائے وحدہ لا شریک کا جاری ہونے والا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اب جب وہ ایک ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں۔
اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی منزل مقصود تک پہنچانے والا طریقہ ہے کہ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کو خدا بنانا ماننا جائز نہیں ہے، اور اس کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا بھی جائز نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. اب یہ آیہ مبارکہ برکت کے لیے اور اپنے موضوع سے جڑنے کے لیے ہم نے اس کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ سماعت کیا. ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. کیا پڑھتے ہیں جی؟ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ پڑھتے ہوئے نا. یہ ہم نعرہ لگا رہے ہیں اور ترانہ بلند کر رہے ہیں اپنے خدا وحدہ لا شریک کی عظمت کا. ذرا محبت سے پھر پڑھ لیں قل هو اللہ احد. اس کا ترجمہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اب اس کا مفہوم اگر کریں تو یوں بنتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں قیامت تک آنے والی انسانیت کو، اے لوگو جس خدا کی طرف میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں، جس خدا کی محبت کا، جس خدا کی عبادت کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یاد رکھو کہ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے. وہ ایک خالق ہے، وہ ایک مالک ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا پالنہار ہے، رب العالمین ہے، سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. قل اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں هو اللہ احد. اب اللہ رب العزت، یہ آیت توحید ہے، یہ آیت توحید ہے. اللہ ہم سے خود فرما دیتا، اللہ ہم سے خود فرما دیتا اے لوگو میں وحدہ لا شریک ہوں، انا اللہ احد، میں اللہ ہوں اور اکیلا ہوں. اللہ نے یوں نہیں فرمایا، رب نے فرمایا قل اے حبیب آپ فرما دیں هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. اور حبیب کو شاید اس لیے بھی فرمایا کہ آپ فرما دیں کیونکہ آپ ہی ہوں گے وہ ایک جو آپ کہہ سکیں گے کہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. حکمت سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں دیکھ آیا ہوں کہ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے. یہاں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ مسئلہ صحیح سمجھ آ جائے. اللہ رب العزت کو ایک ماننا یہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. اور یہ خبر کس نے دی ہمیں؟ محبت سے بولیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ وہ اللہ خبر، بیٹھ جائیں جی، تشریف رکھیں، توجہ سے سنیں بات. خبر دی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کہ وہ اللہ ایک ہے. اچھا سارے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، جاگ کر بیٹھے ہیں اس لمحے سحری کے بعد بھی کہ بندہ کہے کہ فلاں چینل، اب مسئلہ یہ ہے کہ چینل کوئی کسی کا نام لے تو سوچیں گے کہ یہ بندہ بھی اسی کا نا، میں نام نہیں لیتا. فلاں چینل ہے تو بڑا جھوٹا لیکن خبریں سچی دیتا ہے. فلاں چینل ہے تو جھوٹا، قابل اعتماد نہیں، لیکن اس کی خبریں سچی ہیں. بندہ اسے عقل مند کہے گا یا بے وقوف کہے گا؟ بھی تم کہہ رہے ہو کہ خبریں اس کی سچی ہیں اور اس کو سچا ماننے کے لیے تیار نہیں. اب بندہ تو یہ کہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضور کی ذات سے اپنا تعلق توڑ کر کہے، توحید کو مانے حضور کو چھوڑ کر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ختم کر کے بس اللہ کو مانے، حضور کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسی توحید کا تو اللہ نے اعلان نہیں فرمایا، اللہ نے توحید کا اعلان کروایا اپنے حبیب کی زبان اقدس سے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ وہ اللہ. اب اللہ کی وحدانیت پر ایمان اسی کا کامل ہوگا اور وہی کامل مومن ہوگا، سچا مومن ہوگا جس کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا احترام بھی ہوگا.
جو حضور کو سچا مانتا ہے، حضور کو مخبر صادق کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا حبیب مانتا ہے اور حضور کی باتوں پر اعتماد کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی، جو احکامات اللہ سے لے کر ہم کو عطا فرمائے، ان سب کو مانتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو رب نے جو مقامات، مناصب اور مراتب عطا فرمائے ان پر بھی وہ ایمان رکھتا ہے۔ جو ان سے تعلق رکھنے والا ان کے کہنے پر اللہ کو ایک مان رہا ہے، حقیقت میں کلمہ قبول بھی اسی کا ہونے والا ہے۔ تو ایسی کوئی توحید نہیں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مائنس کر کے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ کی طرف پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے تو اپنے ایک ہونے کا اعلان بھی اپنے حبیب کی زبان سے کروا دیا، دنیا والوں کو بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ اکیلا پڑھتے رہو، ایمان نہیں نصیب ہوگا، محمد الرسول اللہ جب اس کے ساتھ ملاؤ گے تو ہم تمہیں ایمان کا نور عطا فرما دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ قل هو اللہ احد، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اچھا ہم لفظ بولتے ہیں، لفظ اللہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ۔ ذرا محبت سے آپ کو تھوڑا سا میں اور بیدار کروں، موضوع بڑا مشکل ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ساتھ لے کر چلوں تاکہ میرے لیے آسان ہو آپ تک کوئی بات منتقل کرنا، آپ کے لیے بھی آسان ہو بات کو سمجھنا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، لفظ اللہ، اسم جلالت، سبحان اللہ۔ آپ نے لکھا کہ قیامت کے دن ایک شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی جائے، اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ ہر بندہ اپنے اعمال کو جانتا ہے، میں اپنے اچھے برے کو جانتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک اپنے اچھے برے کو، کتنا رب کی نافرمانی کی وہ بھی ہمیں معلوم ہے اور کتنا فرما برداری کی وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ یہ تو پردے ڈالے ہوئے ہیں رب نے، اس لیے ہم ایک دوسرے کی نظروں میں قابل احترام ہیں، ورنہ ہر بندہ اپنے متعلق بخوبی جانتا ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار میں اپنے نامہ اعمال میں دیکھتا ہوں تو میرے نامہ اعمال میں، میرے کھاتے میں کوئی ایسی نیکی نہیں کہ جس کے بنا پر میں یہ سمجھوں کہ تو نے اس نیکی کی بنا پر مجھ پر کرم کیا اور مجھے جنت میں داخلے کی اجازت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ایک رات تو اپنے بستر پر سو رہا تھا اور سوتے ہوئے نیند کی کیفیت میں تو نے اپنی زبان سے میرا نام اللہ پکار لیا۔ اس لیے میں آپ سے دوہروا رہا ہوں بار بار کہ اللہ کا نام لیں۔ اپنی زبان سے کیا لیا تو نے نام؟ میرا اللہ۔ اور کروٹ لی سو گیا، صبح اٹھا تجھے پتہ ہی نہیں۔ رات کو بندہ جتنی بھی باتیں کرتا رہے اسے پتہ نہیں ہوتا، صبح بھی گھر والے بتاتے ہیں کہ رات کو یہ باتیں تم کر رہے تھے لیکن خود کو پتہ یاد نہیں رہتی۔ تو نے میرا نام اللہ اپنی زبان سے ادا کیا، اس کے بعد کروٹ بدلی اور سو گیا۔ میں تیرا رب، نہ سونے والا نہ بھولنے والا، وہی ایک مرتبہ اللہ کہنا مجھے اس قدر پسند آیا کہ اسی کی وجہ سے میں نے تیری بخشش و مغفرت فرما دی۔ اس کا نام جو اس انداز میں لے، وہ مالک کتنا مہربان اور کتنا اس تعارف کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ لفظ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، عربی زبان کے ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی۔ اب اس لفظ کا معنی کیا ہے، بس یہی ایک مشکل بات ہے، اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو عقیدہ توحید بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کیسی۔ لفظ اللہ جو ہم بولتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفاہیم اور اس کے اسرار و رموز کیا ہیں۔ اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ علماء متکلمین نے یہ معنی لکھا لفظ اللہ کا کہ لفظ اللہ عالم نام ہے، اللہ نام ہے، للذات الواجب الوجود، اس ذات کا جو واجب الوجود ہے۔ میں آسان کر دوں گا اس کو لیکن ابھی یہ لفظ تو یاد کریں، اس ذات کا نام ہے جو ذات واجب الوجود ہے۔ میں پھر کہوں گا تاکہ آپ بھی اس کو زبان سے ادا کر لیں، اللہ نام ہے اس ذات کا جو ذات
واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا کیا مطلب ہے؟ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے، جو اور از خود ہے، جو ہے اور از خود ہے، یعنی اپنے ہونے میں وہ کسی کی محتاج، اپنے وجود میں وہ ذات کسی کی محتاج نہیں۔ واجب الوجود کا یہ مطلب ہے، دو معنی ہیں اس کے اندر، کہ وہ ذات ہے بھی صحیح، پہلی بات یہ، اور اپنے ہونے میں وہ کسی کی محتاج بھی نہیں۔ اللہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، یعنی جو ہے بھی صحیح اور اپنے ہونے میں کسی کی محتاج۔ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، ساری صفات اور ساری خوبیاں اس ذات میں موجود ہیں، ساری خوبیاں، ساری صفات اس ذات میں۔ یہ تعریف کی ہے لفظ اللہ، لفظ اللہ۔ اب پوری کائنات میں، مخلوقات میں، موجودات میں، ان تمام میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں، جتنا بھی چیزیں ہیں وہ ہیں ضرور، لیکن وہ از خود نہیں ہے، کسی کے بنانے سے ہیں، کسی کے جس کو بھی وجود دیا کس نے دیا؟ یہ شجر، قمر، نباتات، جمادات، یہ حیوانات، شجرات، یہ سب ہیں، لیکن کس کے بنانے سے؟ اللہ کے بنانے سے۔ تو کائنات جو ہے یہ ساری اس کی مخلوق ہے، کائنات ساری اس کی، وہ ذات جو اللہ کی ذات ہے وہ واجب الوجود ہے کہ ہے بھی صحیح اور اپنے ہونے میں کسی بنانے والے کی محتاج بھی نہیں، اس کا وجود بھی ہے اور وہ کسی کے محتاج بھی نہیں۔ اب نظر دوڑائیں، جب سے کائنات بنی تب سے لے کر اب تک کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میرٹ پر پوری اترتی ہو۔ جب اس میرٹ پر کوئی چیز پوری اترتی نہیں تو اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق۔ جب ہم کائنات کہتے ہیں تو کائنات کا مطلب ہے مخلوق۔ کائنات کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کو رب نے بنایا، جس کو بولو، جس کو رب نے بنایا، تو جو اپنے ہونے میں کسی کی محتاج ہے وہ خدا بن سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی بھی چیز خدا نہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں ایک جیسی ہونے کی بنا پر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں جیسی، یہ شے بھی اس جیسی ہے، یہ چیز بھی فلاں چیز جیسی ہے۔ اب یہ مماثلت جو ہے، ایک جیسا ہونا، کبھی تو کلی اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ چیز مکمل اسی کی طرح ہے، جو فنکشن اس کے ہیں وہ اس کے ہیں، جو اسپیسیفکیشن اس کی ہے وہ اس کی ہے، جس کو انسانوں نے بنایا۔ اب اللہ رب العزت کی صفات ہے۔ اچھا، ذات میں تو کوئی شریک نہیں، ذات میں وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب کوئی ہے ہی نہیں، اس میرٹ پر پورا نہیں اترتا، ٹھیک ہے، تو خدا بھی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وہ خدا وحدہ لا شریک۔ ایک دوسری چیز ہے جہاں سے بعض دوست مغالطہ کھا جاتے ہیں، اس کی تحقیق میں نہ جانے کی وجہ سے۔ توحید کی ایک قسم ہے توحید فی الذات، اور دوسری ہے توحید فی الصفات۔ صفات کے اندر وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، صفات کے اندر وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں اس میں سے بعض صفات اللہ کی مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں، بعض صفات اللہ کی مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ہم خلاصہ اگر پہلے کر لیں کہ جو صفات اللہ میں ہیں اور وہ صفات جب بندے میں پائی جائیں گی تو کیا ایک جیسی ہوں گی؟ اس کو تو وہ صفت کسی نے نہیں دی، وہ تو اس کی اپنی ہے، اور بندے کے جو پاس ہے وہ کس کی عطا کرتا ہے؟ اس کو کس نے دی ہے؟ تو برابر نہیں ہو سکتا۔ تو صفات کا ایک جیسا پایا جانا کہ بندے میں بھی وہی صفت ہے اور مالک میں بھی وہی صفت ہے، یہ بھی برابری کا سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ مثال میں دوں،
ہم سب زندہ ہیں اس وقت، اللہ ایمان پر زندگی عطا فرمائے، خاتمہ ہو تو ایمان کی سلامتی پر خاتمہ۔ ہم سب زندہ ہیں اس وقت، اور اللہ نے اپنے متعلق فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ الحی اس کا مطلب کیا ہے؟ بولو زندہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ زندہ۔ میں بھی کہوں میں زندہ، افضل صاحب بھی کہیں میں زندہ، آپ بھی کہیں میں زندہ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں بھی، تو پھر کیا سب برابر ہو گئے؟ ہاں سب برابر ہو گئے؟ برابر نہیں ہیں۔ یہیں سے مغالطہ لگتا ہے، اور یہیں سے لوگ توحید کے اندر جو ہے وہ شرک کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہو گیا، وہ بھی شرک ہو گیا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے، اللہ نے فرمایا نا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات میں تو ذرا جھانک کر دیکھو کتنا نشانیاں میں نے تمہارے اپنے اندر رکھی ہیں۔ تو ہم اپنے آپ سے دیکھیں، ذرا کوشش کریں سمجھنے کی اس صفات والے اس مسئلے کو۔ اللہ نے فرمایا تم بھی زندہ، اور اللہ نے اپنے متعلق فرمایا میں بھی۔ ہم تو زندہ ہونے میں محتاج ہیں اس کے، اللہ کے۔ ہم زندہ ہونے میں محتاج ہیں کس کے؟ اللہ ہے کسی کا محتاج؟ تو زندہ ہونے میں ہم ایک جیسے ہوئے تو شرک تو نہیں لازم آیا نا پھر۔ شرک تو وہاں لازم آئے گا جہاں کلی اعتبار سے ہر پہلو سے برابر ہو معاملہ۔ یہاں پر تو معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ زندہ ہے اپنے ہونے کے اعتبار سے، اور ہم زندہ ہیں، اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اس اعتبار سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میں بھی آپ کی باتیں سن رہا ہوں اور آپ کو میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے متعلق فرمایا انہ هو السمیع البصیر، فرمایا اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ دیکھے ہم بھی، دیکھے اللہ بھی، تو شرک ہو گیا؟ بولو شرک کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے جو راہ پڑی شرک نظر آ جائے۔ بہت زیادہ علمی تحقیق ہے یہاں پر، قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے۔ شرک ایسی اتنی عام نہیں ہے شرک کہ جو دیوار پھلانگی تو شرک آ گیا، دروازے سے باہر نکلے تو شرک آ گیا، ادھر ہوئے تو شرک، باہر ہوئے تو بھی شرک، ایسا نہیں ہے۔ دائرہ کار ہے شریعت نے جو مقرر کیا، اسلام نے مقرر کیا، قرآن مقدس کی تعلیمات ہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مالک فرما رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھنے والا ہوں۔ انہ هو السمیع البصیر، کہ میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں۔ ہم دیکھنے میں محتاج ہیں اس کے کہ اس نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، وہ چاہے تو واپس لے لے، مالک جو ہے بے نیاز جو ہوا، اور ہم سنتے ہیں، سننے میں ہم اس کے کرم کے محتاج ہیں۔ وہ اگر ہمیں نہ سنوانا چاہے تو ہم سن سکتے، یہ طاقت لے لے تو وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ مالک وہ سننے میں کسی کا محتاج، وہ دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ آگے بڑھیں، یہ تو ہو گئی نا میری اور آپ کی بات۔ اللہ پاک نے اپنے متعلق فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، فرمایا بے شک اللہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ کس کے متعلق رب نے فرمایا؟ اپنے متعلق، رب نے اپنے متعلق اپنے تعارف میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب قرآن پاک میں سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں اللہ نے رؤوف رحیم فرمایا اپنے حبیب کو۔ اللہ نے فرمایا میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں، اور پھر یہاں قرآن مقدس میں اس مقام پر فرمایا میرا نبی رؤوف ہے، میرا نبی رحیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف بنایا کس نے؟ رحیم بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ اب یہاں یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا حضور کا کوئی غلام حضور سے محبت کرنے والا کہ جس طرح اللہ رؤوف ہے اسی طرح نبی رؤوف ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ایمان اس چیز کی اجازت کوئی کہے کہ جس طرح اللہ رحیم ہے رسول اللہ بھی اسی طرح رحیم ہے، ایسا بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ رؤوف ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، مصطفیٰ جان رحمت کو اس نے رؤوف بنایا ہے۔ اللہ رحیم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے رحیم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو توحید اور شرک، عقیدہ توحید، یہ ایک ایسا مفصل تفصیلی مضمون ہے کہ اس کے پہلوؤں کو جتنا واضح کرتے چلے جائیں، جتنا اس کے ورق الٹتے چلے جائیں، اتنا زیادہ ہی عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور بندہ بے دھیانی میں شرک کی بات کر لیتا ہے، اگر اس نے کچھ پڑھا ہو، کچھ سمجھا ہو، تو وہ شرک کی کیفیت میں مبتلا نہ خود شرک کی طرف جاتا ہے، نہ کسی اور کو مشرک کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس نے جانا ہوتا ہے، پڑھا ہوتا ہے کہ جو ذات خدا کی ہے اس کی ذات جیسی کائنات میں کوئی ذات نہیں، اور جو صفات ہیں رب کریم نے اپنی مخلوق میں سے جس کو جو صفات عطا فرمائی، رب ہے عطا کرنے والا، مخلوق میں جس کو عطا فرمائی ہے مخلوق کی اپنی نہیں، رب کریم کی عطا کرتا ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں 7ویں پارے میں بھی اور 3رے پارے میں بھی ایک مضمون ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ اس سے پہلے ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ پوری توجہ آپ کریں گے، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں انی اخلق لکم، اپنے غلاموں سے اور اس وقت کے لوگوں سے فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، میں تمہارے لیے، بولو، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندہ۔ کیا کرتے عیسیٰ علیہ السلام؟ مٹی لیتے، کوئی پرندے کی صورت بناتے، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتے، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ سچی مچی کا پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ سارا پروسیس کرتے کون تھے؟ بولو، ڈرو نہیں، بولو، حضرت۔ تو پرندوں کو کون پیدا کرتا ہے؟ اگر شرک کو اسی انداز میں بیان کریں جس طرح لوگ مغالطہ کھا کے بیان کرتے ہیں، تو پھر نعوذ باللہ یہ فتویٰ کہاں تک جائے گا؟ بندہ ڈر جاتا ہے نا سوچتے ہوئے بھی کہ اللہ کے نبی کے متعلق کوئی ایسی بات کرے، نہیں۔ اب صیغوں پر غور کریں، فرسٹ پرسن سنگولر، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے، میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے، کیا؟ مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ سچی مچی کا پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک بات نہیں کی، فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کوئی مادرزاد نابینا آ جائے، کوئی برس کے مرض میں مبتلا مریض آ جائے، اُبْرِئُ، میں اس مرض سے اس کو نجات دلاتا ہوں۔ شفا دینے والا کون ہے؟ آنکھوں میں نور عطا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ قرآن ہمیں کیا سبق دے رہا ہے بھائی؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، تب یہ سارے مسئلے حل ہوں گے۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ میں مادرزاد نابینا کو آنکھیں بھی دیتا ہوں، اور برس میں مبتلا مریض کو شفا بھی دیتا ہوں۔ صرف یہی بات نہیں، اس سے آگے چلو، فرمایا احیی الموتى باذن اللہ، میں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کس کے حکم سے ہے؟ پھر کس نے زندہ کرنا ہے؟ پھر کس نے زندہ کرنا ہے ہمیں؟ اللہ نے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہوں۔ مرے ہوئوں کو، موتا سے مراد مردے ہی ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے مرے ہوئوں کو، یہ ساری صفات وہ ہیں جو اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ کیا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ذات کے مقابلے میں کوئی دعویٰ کرنا شروع کر دیا؟ ایسا نہیں، اللہ نے اپنے پیاروں کو جو طاقت عطا فرمائی ہے، اس طاقت کا اظہار عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اور اس سے اللہ کی توحید میں کوئی فرق، کوئی شرک اور کوئی خرابی لازم۔ یہ قرآن کا مضمون میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔
اب جب ایسا مالک ہے جو خدائے وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات بھی، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات بھی، جب پیدا اس نے ہمیں کیا، روزی دینے والا وہی ہے، ہمیں اتنا خوبصورت شکل و صورت دینے والا وہی ہے، خوبصورت جہان جس نے ہماری خاطر بنایا، وہ مالک ایسا ہے۔ یا ایھا الناس، پھر اس کا تقاضا کیا ہے، حکم کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو، اس کے سامنے سر جھکا دو اپنا، الذی جعل لکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ساری توحید، عقیدہ توحید کو سمجھ لینے کے بعد اب اگلی ذمہ داری پھر یہ شروع ہوتی ہے، جب آپ اپنے رب کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے، تو پھر سر جھکے تو صرف اسی کی بارگاہ میں جھکے، اور جھکے ضرور، کیونکہ اس مالک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور زندگی کی نعمتیں عطا فرمائی۔ نماز کو معراج کہا گیا، بندہ قیام کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، پھر اس کے بعد عاجزی میں جاتا ہے، رکوع کرتا ہے، اور زیادہ عاجزی اور انکساری میں جاتا ہے، گھٹنے زمین پر رکھتا ہے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھتا ہے، پیشانی رکھتا ہے، اس کے بعد ناک بچ گئی تھی، وہ ناک بھی زمین پر لگا چکا، کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، مولا اس درجے تک جا سکتا تھا میں، اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، مولا اس درجے تک آنا میرا قبول فرما لے، اور میں تیری کبریائی کا اعلان کر رہا ہوں، تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا خالق، تو ہی عظیم ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، مولا میرے جھکے ہوئے سر کو سر بلندیاں عطا فرما دے۔ یہ حق بندگی ہے، یہ تعلق بندگی ہے۔ جب مان لیا کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے، جب مان لیا کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، تو پھر سر اسی کی بارگاہ میں جھکے، اور جب اس کی طرف سے بلاوا آئے تب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ تقاضا ایمان ہے اور تقاضا بندگی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں آج کی اس خوبصورت بزم میں، نشست میں ہم نے جانی، سنی، سمجھی، اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے اور قابل عمل باتوں کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میں ایک بار پھر مبارک دوں گا تمام احباب کو، تمام دوستوں کو، یہ اتنا خوبصورت موقع، کل جو تشریف لا رہے ہیں ان کے تعارف میں قاری صاحب فرما رہے تھے کہ شیخ الحدیث ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، کہ یعنی یہ وہ شخصیت کہ جن کے سینے میں حضور کے ہزاروں فرمان موجود ہیں اور محفوظ ہیں، حضور کی حدیث پڑھانے والے ہیں، حضور کے عطا کردہ فرمائے ہوئے کلمات کا درس اور تبلیغ کرنے والے شیخ الحدیث علامہ محمد اعظم اشرفی صاحب، اور پرسوں علامہ قاری محمد یونس قادری صاحب۔ تو یہ 2 دن آج آپ آئے ہیں، میری باتیں مشکل تھی، ان کی باتیں آسان ہوں گی نا، تو اپنے ساتھ اپنے کم از کم ایک ساتھی کو بھی لے کر آنا ہے۔ موضوع جو مشکل لگایا تھا تو پھر باتیں تو مشکل ہونی تھی نا، تو ایک ساتھی کو کم از کم ضرور لے کر آنا ہے، اور اس مجلس کو، اس محفل کو بھرپور طریقے سے آپ نے اپنے آنے کے ساتھ ثبوت دے کر سجانا ہے، اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں ہر لمحے اٹھتے ہوئے ہم نے یہی دعا کرنی ہے کہ یہ خوبصورت موقع اللہ کریم ہمیں بار بار عطا فرمائے، دین سیکھنے کا، تبلیغ کا، عقائد کی درستگی کا، اعمال کی اصلاح کا، یہ ضرورت ہے، وقت کی تقاضا ہے، وقت کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم کرم فرمایا، تو نے اپنی بارگاہ میں نماز فجر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے، نماز پنجگانہ پابندی سے باجماعت ادا کرنے کی سچی توفیق نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تو نے کرم فرمایا، ہمیں اپنی ذات پر ایمان نصیب فرمایا، ہم تیری وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے تمام انبیاء کی نبوت، تمام رسولوں کی رسالت کو مانتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان، جتنے تیرے مقبول اور محبوب پیارے بندے ہیں ہم ان کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اس ایمان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ساری زندگی اسی عقیدے پر ہمارا گزرے، مولا کریم مرتے ہوئے کلمہ طیبہ کی دولت عطا فرما کر خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ جن احباب
نے یہ کوشش کر کے اس پروگرام کا دروس کا انعقاد کیا، اللہ اپنی بارگاہ سے بہترین اجر و جزا عطا فرما۔ جتنا احباب بہت سارا وقت تیری بارگاہ میں دینے کے لیے نیت کر چکے، ابھی آ بھی چکے، اللہ کریم سب کا آنا بھی قبول فرما لے، اور اس مجلس کی محفل کی برکت سے سارے دن کے کاموں میں اللہ سب کو اپنی رحمت اور اپنا کرم اور اپنی مہربانی سب کو نصیب فرما دے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔